ایک ایک دن پورا 1 GB 2 GB نیٹ وہ سیریلاں دیکھنے میں برباد کر رہی ہمارے عورتیں، ہمارے نوجوان لڑکیاں۔ اللہ سے ڈرو میری بہنوں، میری بیٹیوں، اپنے آپ کو، اپنے دل کو اللہ کے ایمان سے تر و تازہ رکھو، ایسے عیاشی فحاشی دیکھنا بند کرو۔ کیوں؟ جو چیز تمہاری آنکھ دیکھے گی تمہارا جسم، تمہاری فطرت ویسی بن جائے گی۔ جو ہماری آنکھیں دیکھ کر ہمارا مائنڈ ایکسپٹ کرتا، ہماری مزاج بھی ویسی چپ جائے۔ عشق و محبت کے بار بار کہانیاں سیریل کے شکل میں دیکھیں گے، ہمارے دل میں بھی کسی نہ کسی شیطان کے اوپر عشق کی بیماری پیدا ہو جائے۔ سوچ سمجھ کو وعدہ کرو، میں وعدہ کر لوں گا تو چپ کے ہاتھ اٹھاؤ نہ کو۔ اللہ کا گھر ہے یہ، تمہاری زندگی میں اللہ برکتیں دیتا اگر سادگی سے شادی کریں گے۔ جہیز لے کر کریں گے بہت جلد زندگی بدنامی ہو جاتی اور اس زندگی میں اللہ برکت بھی نہیں رکھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو جتنی سادگی سے نکاح کریں گا اللہ اتنی برکت اس کی زندگی میں بھریں گا۔ اب میں نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ لوگ سنت کے مطابق سادگی سے شادی کرنا چاہتے ہیں کیا؟ آواز ہی جاری نہیں ہے۔ انشاءاللہ بولو جی، اللہ توفیق دیتا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سنو، نوجوانوں کے چند اخلاقی بگاڑ ہے، آج ضرورت ہے نوجوانوں کو سدھرنے کی۔ آپ اپنے اخلاق کو سدھارو۔ نوجوانوں کی اصلاح میں میں کچھ بولنا چاہتا ہوں۔ ہمارے نوجوانوں کو چاہیے اپنی اخلاقی بگاڑ کو سدھارنے کی خاطر اپنے، ذرا باہر کھڑی، اندر آؤ بھائی، ذرا کھسکو، ذرا اندر کھسکو، ذرا کھسک کو اندر آؤ آپ لوگ۔ جیسے ہی میرا مختصر بولوں گا، میں زیادہ نہیں بولوں گا کیونکہ آپ کو عبادت کے لیے بھی چھوڑنا ہے، مختصر بولوں گا۔ ذرا اندر ہٹ کر بیٹھو، اس کے بعد فوراً آپ کو چائے دی جائے گی انشاءاللہ۔ ذرا باہر والے اندر آؤ بھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں انسان کے پیروں میں جنبش بھی نہیں آ پائے گی، اسے اللہ 5 باتوں کا سوال کریں گا۔ ان میں کا ایک سوال نوجوانوں کو ان کی جوانی کے بارے میں بھی اللہ کریں گا کہ اے نوجوانوں، تم اپنی جوانی کہاں گزارے، کیسے گزارے؟ کیا جواب دیں گے نوجوان؟ الہی ہم اپنی جوانی ٹک ٹاک ویڈیو بنانے یا ٹک ٹاک ویڈیو دیکھنے میں گزارے۔ کیا تمہارا یہ آنسر اللہ کی جنت دلیں گا؟ اگر نہیں دلیں گا تو زندگی میں ٹک ٹاک دیکھنا چھوڑ ڈالو، زندگی میں انسٹاگرام کے ریلاں دیکھنا چھوڑ ڈالو، فیس بک کے بیکار ریلاں دیکھنے کو وقت ضائع کرنا چھوڑ ڈالو۔ اگر یہ آنسر تمہیں جنت دلا سکتا، دن بھر خالی یاد کر لے بیٹھو۔ میں بہت درد بھرے انداز سے تمہاری غیرت کو جھنجھوڑنے والے باتیں بول رہا ہوں۔ میں تمہارا آنسر کیا رہے گا؟ آج میں زندہ ہوں، تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں، تمہیں بھی زندہ ہی میرے باتیں سن رہی۔ بہت جلد وہ دن آئے گا جب میں بھی اس دنیا میں نہیں رہوں گا، آپ بھی اس دنیا میں نہیں رہیں گے۔ اللہ کا سوال، بندے کا جواب۔ تم سوچو اب تک میری زندگی میں کیا میں اللہ کے سامنے جنت پانے جیسے جواب دینے کی زندگی بنایا ہوں کیا؟ جنت پانے جیسا جواب میرے منہ سے نکلے ویسا میری لائف اب تک ہوئی کیا؟ ارے رمضان ختم ہونے آ رہا، اب تک توبہ کرنے کو نہیں نوجوان، اب تک بیٹھ کو اپنے ہاتھا اٹھا آنکھوں سے آنسو نہیں چھڑایا ہمارا نوجوان۔ رمضان ختم ہونے آ رہا، 27ویں رات، یہ چوتھی تاخرات، 27واں روزہ، اتوار کے دن، پیر کے دن 28واں روزہ، منگل کے دن دا اینڈ رمضان کا 29واں روزہ۔ 30 روزے ملنا مشکل، 29 روزے۔ منگل کے دن دا اینڈ، جیسے ہی منگل کا سورج ڈوبیا رمضان ختم، شوال کا چاند نظر آ جاتا، شیطانہ ریلیز ہو جاتا۔ آج ہفتے کی رات ہو گئی، اتوار پیر منگل 3 دن سر کے اوپر بچا۔ اب تک ہمارا نوجوان تنہائی میں بیٹھ کو ہاتھا اللہ کے راستے میں، اللہ کے دربار میں اٹھا کو اپنی زندگی کے سال کے 11 مہینے کے گناہ یاد کر کو آنکھوں سے آنسو جھڑایا نہیں، پورا رمضان گزر جا رہا۔ شاید میں صحیح بول رہا ہوں کہ کیا ہے کہ صحیح بول رہا ہوں کیا بھائی؟
हंकिया से आंसू निकाल को रोज ही अल्लाह के सामने आंसू झड़ाओ जी, अपने गुनाह याद करो जी, तन्हाई में रो जी। ऐसा जवाब दीजिए जो जवाब से अल्लाह खुश होकर ये कहे मेरे बंदे तू सीधे जन्नत में चले जा। क्या है हमारे नौजवान का आंसर? अल्लाह में टिकटॉक देखने में बैठा, ये आंसर हमारे नौजवान। क्या गेमा खेलने में वक्त गुजारा, मोबाइल में पबजी गेम और ऐसे वैसे गेमा खेलने में मैं वक्त गुजारा। क्या ये तुम्हारा आंसर अल्लाह की जन्नत दिलाएगा? नहीं दिलाएंगे, जहन्नम में जाएंगे तुम्हें। वक्त को ज़ाया करने की वजह से, नमाजों को ज़ाया करने की वजह से, अल्लाह की इबादत से गाफिल होने की वजह से जहन्नम में जाएंगे तुम्हें। छोड़ दो ये गेमा खेलना, छोड़ दो। नहीं और क्या आंसर हो सकता हमारे नौजवान का? या अल्लाह मैं बहुत हैंडसम था, मेरे 10-10 गर्लफ्रेंड थे, मैं हर किसी के साथ चैटिंग करता था, हर किसी के साथ लव अफेयर चलाता था। ये आंसर रहेगा? बोलो क्या तुम्हारा ये आंसर अल्लाह की जन्नत दिलाएगा? बहुत बड़ा काम करके आया, आवा जन्नत में जा। बोलो अगर तुम्हारी अय्याशी, तुम्हारी फहाशी तुमने जन्नत में दिलाती, ये कामा करने को मरो। अगर ये कामों से तुमने जन्नत नहीं मिलती, तौबा कर को सुधरो। आज नहीं सुधरोगे कब सुधरोगे? अब नहीं सुधरोगे कब सुधरोगे? कब सुधरोगे? अलम यानी लिल्लज़ीना अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या ईमान वालों के लिए अभी वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के डर से कांप जाए? अभी नहीं आया, समझें क्या? अभी समझी तुम्हें, अभी हमें बुढ़े हुए तक जीती, अभी हमारी जिंदगी में 50 रमजाना देखना। अल्लाह अकबर। कोरोना का सीजन आको गया, छोटे छोटे बच्चे कब्रिस्तान में चले गए ना जी, नौजवान छोटे बच्चे कब्रिस्तान में चले गए। उन्होंने मरे, हमें बचे, हमें भी एक ना एक दिन जाती। लेकिन बुढ़े हो को बाला पक्को मुंह में दांत झड़को, हमें कमजोर हो को 99 बरस में मरतीगा तो क्या अल्लाह लिख को दिया नहीं। जाते जाते एक्सीडेंट में भी मर जाते, बैठे बैठे हार्ट अटैक आको भी मर जाते। कोसी के बहाना, अरे अभी तक था ना भाई जिंदा, अभी मर को गया। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे सवाल का जवाब लेगा। अगर तुम ये जवाब दोगे या अल्लाह मैं लड़का था, लड़कियों से अय्याशी करता था, मैं लड़की थी, लड़कों से अय्याशी करती थी, तुम्हारा यह जवाब जहन्नम में ले जाएगा। अगर ये जवाब जहन्नम का है, छोड़ दो इसी जिंदगी, तौबा करो इसी जिंदगी से, सुधर जाओ। और क्या होगा हमारे नौजवानों का जवाब? या अल्लाह मैं क्रिकेट खेलने जाता था, अय अल्लाह IPL क्रिकेट में बेट्टा लगाता था, IPL कबड्डी में बेट्टा लगाता था। बेट बोले तो शर्त, जुआ। मुंबई जीतेंगी, वो पंजाब हारेंगी, दिल्ली जीतेंगी, आंध्रा हारेंगी। बेट्टा बोलो तुम्हारे ये बेट्टा से, ये IPL से अल्लाह जन्नत देगा? नहीं देगा। तुम्हारी इस रिश्वतखोरी से, इस हरामखोरी से अल्लाह उठा जहन्नम में पटकेंगे। अरे नौजवानों अपने अखलाक को सुधारो, अपने अमाल को सुधारो। अल्लाह को वास्ते ऐसे अय्याशी से बचो, ऐसे जुए से बचो, ऐसे फहाशी से बचो। और क्या हो सकेगा हमारे नौजवानों का जवाब? अरे अल्लाह मैं मोबाइल एक बार हाथ में लिया तो रात के 2-2 बजे तक घूरले को अच्छा कम देखता था, इसमें गंदा ज्यादा देखता था। ये जवाब रहेगा। अगर तू जवाब नहीं भी दे सकेगा, अरे नौजवान तेरे मुंह को सील मार को अल्लाह तेरे आंख तेरे कान को बोलने की कुव्वत देगा। जो कुछ तेरी आंख देखी है, जो कुछ तेरे कान सुने हैं, चिल्ला चिल्ला कर अल्लाह को जवाब देंगे कयामत के मैदान में, रात के अंधेरे में ये देखता था। अब बोलो क्या वो चीजें देखने से, क्या गंदगी देखने से अल्लाह तुमने जन्नत देगा? क्या जन्नत देगा जहन्नम देगा? भाई जहन्नम देगा। तो जहन्नम में जाने के कामा कई करना हमें, जहन्नम में जाने के कामा कई करना हमें। अल्लाह रमजान कई को लेकर आया, हम ना जहन्नम से छुड़ाने के वास्ते आया। अगर इस रमजान में हम नहीं सुधरेंगे, अगर इस रमजान में हम अपने ईमान को नहीं बनाएंगे, हम अपने अखलाक को नहीं सुधारेंगे, ये रमजान किसी काम का नहीं, ये रोजे किसी काम के नहीं। क्या भाई सुधरना चाहती हैं क्या भाई? नौजवानों अल्लाह के वास्ते सुधर जाओ, अल्लाह के वास्ते सुधर जाओ। अल्लाह के नबी बयान फरमाते, सौबान रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी कौन? ताबई। सौबान एक ताबई,
اللہ کے نبی علیہ السلام سے بیان روایت کرتے ہیں، اما عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ بے شک قیامت کے میدان میں میری امت کے ایسے ایسے لوگ آئیں گے جن کے پاس پہاڑ جتنی نیکیاں ہوں گی، لیکن ان کی نیکیاں ترازو میں رکھنے سے پہلے ہوا میں اللہ اڑا کر بکھیر کر اللہ ان کی نیکیاں برباد کر کے رکھ دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نوجوان دن کے اجالے میں اچھے کام کرتے تھے، رات کے اندھیرے میں گندے کام کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی نیکیاں تولنے کے قابل میں نہیں رہیں گی، ہوا میں بکھیر کے اللہ برباد کر کے رکھ دیں گا۔ آپ لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، آپ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ لوگ صدقہ خیرات دے رہے ہیں، آپ لوگ عمرہ بھی کر رہے ہیں، آپ لوگ حج بھی کر رہے ہیں، آپ لوگ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں۔ آپ کا یہ عمرہ، آپ کا یہ حج، آپ کی یہ تلاوت، آپ کا یہ صدقہ خیرات، آپ کا یہ روزہ، آپ کی یہ نماز، آپ کی یہ تراویح قیامت کے دن پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آئیں گی، لیکن افسوس وہ نیکیاں ترازو میں رکھ کر تولے جانے سے پہلے جیسے دھول ہتھیلی میں رکھ کر پھونک کر اڑا دیا جاتا ہے، تمہاری نیکیوں کو اللہ قیامت کے دن سب کے سامنے برباد کر کے رکھ دے گا، ترازو میں تولنے میں کام نہیں آئیں گے۔ کیوں برباد کرے گا؟ اس لیے برباد کرے گا کہ یہ نوجوان دن کے اجالے میں اچھے کام کرتے تھے، رات کے اندھیرے میں گندے کام کرتے تھے، اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر لیتے، اللہ نیکیاں برباد کر کے رکھیں گے۔ کیا تم نہیں چاہتے تمہاری نیکیوں کو اللہ ترازو میں رکھ کر تولے، ان نیکیوں کے بدلے سے اللہ جنت دے؟ کیا تم نہیں چاہتے؟ اللہ کے واسطے سدھر جاؤ۔ نوجوانوں، موبائل کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے نوجوانوں کے لیے، موبائل کے فتنے سے بچ جاؤ۔ یہ موبائل تم نہ جنت میں بھی لے جا سکتا، یہ موبائل تم نہ جہنم کے گڑھے میں بھی لے جا پہنچا سکتا۔ موبائل کی غلطی نہیں، ہمارے استعمال کرنے کی غلطی۔ صحیح استعمال کریں گے جنت میں جائیں گے، غلط استعمال کریں گے جہنم میں جائیں گے۔ ہر نوجوان موبائل کے فتنے میں ملوث ہے، موبائل کے ذریعے آنکھوں کے زنا کے فتنے میں، عورتوں کے زنا کے فتنے میں، کانوں کا زنا، ہاتھوں کا زنا، انگلیوں کا زنا، دل کا زنا، ہر چیز کے زنا میں ملوث ہے اس موبائل کی وجہ سے۔ نوجوانوں، اپنے آپ کو بچاؤ، لڑکیوں کے فتنے سے بچاؤ، عورتوں کے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ہر امت کو اللہ کسی نہ کسی چیز سے آزمایا، میری امت کو 2 چیزوں سے اللہ آزمائے گا، ایک عورت کے فتنے سے، ایک مال کے فتنے سے اللہ آزمائے گا۔ ہمارے نوجوانوں کے اندر اور خرابیاں کیا ہیں؟ شراب پینے کی خرابیاں ہیں، گھٹکا کھانے کی خرابی ہے، بیڑیاں سگریٹاں پینے کی خرابی ہے، تمباکو کھانے کی خرابی ہے۔ اللہ کے واسطے سدھر جاؤ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ایک بار نشہ کرنے والے کے توبہ کو اللہ قبول کرے گا، معاف کرے گا، دوسری بار بھی نشہ کر کے معافی مانگے گا تو اللہ معاف کرے گا، تیسری بار بھی لوگوں کے صحبت میں آ کر پی لیا، معافی مانگ لی، اللہ معاف کرے گا، چوتھی بار اللہ ہرگز نہیں معاف کرے گا۔ جو گھٹکے کھاتی تمہیں ایسی حالت میں اللہ کے پاس مر کو گئے، حرام خورا میں اللہ قیامت کے دن اٹھا کھڑا کرتا، حرام کھانے والے ان لوگوں میں جگاتا، جہنم میں جائیں گے، جہنم میں۔ بولنے والے ایک ہفتہ کا بولتی، زبردستی نہیں کر سکتے، تمہارے دل سے تمہیں چھوڑنا، بیڑیاں کہتے، گھٹکے کہتے، تمباکو کہتے، سگریٹاں کہتے، بیئر پینے کا کہتے، شراب پینے، تمہارے دل سے تمہیں چھوڑنا۔ اماں بمڑا مار رہی، باوا بمڑا مار رہی، جورو تو منہ مارنے کو روکو، زندگی جہنم ہو گئی جورو کی۔ شرابی شوہر کے ہاتھوں میں مارا کھا کھا کو، تمہارے دل سے تمہیں چھوڑنا چاہیے، تمہارے دل سے تمہیں چھوڑنا۔ اگر شرابی نہیں بنو گے، مومن بنو گے، اللہ کی جنت کا رخ دیکھو گے، شراب پیتے پیتے مرو گے، گھٹکے کھاتے کھاتے مرو گے، تمباکو کھاتے کھاتے مرو گے، قسم رب کا باقی جنت کی شکل بھی کبھی نہیں دیکھ پاؤ گے، شکل بھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ کیوں؟ اللہ نے کہا لا تدخل الجنت من غزی بالحرام، حرام کھانے والا کبھی جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ یہ میری اپنی بات نہیں، اللہ کے نبی کی بات۔ جنت میں جانا چاہتی ہیں تو یہ گھٹکا، یہ بیڑی، یہ تمباکو، یہ سگریٹ، یہ شراب بچو اپنے آپ سے۔ تمہاری جنت تمہارے ہاتھ میں، تمہاری جہنم تمہارے ہاتھ میں۔ کیا جنت ہونا کیا جہنم ہونا جان بوجھ کو مول لو۔ یہ دنیا جنت و جہنم کی بکنگ آفس ہے۔ شاعر بولتا
یہ دنیا جنت و جہنم کی بکنگ آفس ہے، عمل دے کر ٹکٹ لے لے جہاں جانے کی خواہش ہے، جیسا عمل کریں گا ویسا ٹکٹ ملیں گا، اچھے عمل کریں گا جنت کی ٹکٹ ملیں گا، برے عمل کریں گا جہنم کی ٹکٹ ملیں گا۔ ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ خرابیاں ہیں، بیڑی، تمباکو، گھٹکا، سگریٹ، شراب اور ایسے نشے آور چیزوں کی بیماری، اور ان کے ہیئر اسٹائلاں بھی اچھے نہیں۔ ہمارے نوجوانوں کے ہیئر اسٹائلاں تو اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے منع کیا اسے ہیئر اسٹائل رکھنے سے، آزو بازو کم کر لے، اوپر زیادہ رکھ لے، یا اوپر کم کر لے آزو بازو زیادہ رکھ لے، آدھے سر میں سے زیادہ رکھے پیچھے کم رکھے، یا پیچھے سے زیادہ رکھے آدھے کم کر دے، اسے خزا کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے منع کیا ایسی کٹنگوں سے، ایسی کٹنگوں سے منع کیا۔ ہمارے نوجوانوں کی کٹنگوں میں بھی خرابی ہے، اللہ کی لعنت اترتی ہے ایسے کٹنگاں میں، نکو کرو ایسے۔ دنیا والوں کو اسٹائلا مارنے دکھانے کئی کو ایسے کٹنگاں کرتی۔ ارے نوجوان میرے بھائی، تو ایسا بن کہ تو اللہ کو خوبصورت لگے، تیرا چہرہ ایسا بنا لے کہ تیرے چہرے سے اللہ محبت کرنا۔ پورا چہرہ منڈالے کو، داڑھی منڈالے کو، یہودیوں جیسی شکل بنا لے کو، ہیئر اسٹائل ایسا رکھ کر پھرو گے، اللہ نفرت کریں گا تمہارے چہرے سے۔ دنیا محبت کرتی، ارے دنیا کیا جی وفا کرتی تمہارے ساتھ، اللہ محبت کرے جیسا چہرہ بناؤ، ہیئر اسٹائل بدلو اپنا، سادگی ہیئر اسٹائل رکھو، سادے بالا رکھو، ایسے ویسے کٹنگاں بیکار یہودیوں جیسے کٹنگاں نکو کرو۔ اور ہمارے نوجوانوں کے اخلاقی بگاڑ میں کپڑوں کی تمیز نہیں، ہمارے نوجوانوں کے پاس کپڑوں کی تمیز نہیں، چھوٹے چھوٹے کپڑے، ٹائٹ فٹنگ کپڑے، جینس پینٹاں گتے اور پھٹے پرانے کپڑے اسٹائل کے شکل میں، اور ڈھیلے ڈھالے ایسے کپڑے جو انسان کے آدھے کمر سے نیچے اتر جائے، ایسے کپڑے پہنتے۔ استغفر اللہ، نہ پہنے، کپڑوں کا سلیقہ رکھیں، کپڑوں کا ادب رکھیں۔ تمہارے کپڑوں سے تمہارے کیریکٹر کو تولتی لوگ، جیسا تمہیں کپڑا پہنتی بدن کو، تمہارے کپڑوں کی وجہ سے تمہیں کتنے کیریکٹر کے آدمی ہیں، تمہیں کیسے آدمی ہیں، تمہارا کیریکٹر تولا جاتا تمہارے کپڑے سے۔ اچھے کپڑے پہنو، چھوٹے کپڑے پھٹے سو کپڑے پہنیں گے، دیکھنے والوں کو لگتا ہے انہیں ایک نمبر کا پوکری بھائی، ایک نمبر کا بیکار بچہ بھائی انہیں، ایک نمبر کا بدماش بچہ بھائی انہیں۔ تمہارے کپڑے تمہارے اخلاق کو تول تول کو بتا دی۔ اپنی جسم پہ سادگی والے کپڑے رکھو، پھٹے پرانے ایسے ویسے اسٹائلا مارنے، مرد ہو کر عورتوں جیسے کپڑے پہنے، عورت ہو کر مرد جیسے کپڑے پہنے، اللہ کی لعنت اترے گی۔ عورتیں مردوں جیسے کپڑے، جینس پینٹاں گتے، ٹی شرٹاں گتے، عورت کو جائز نہیں ایسے کپڑے پہننا، لیگنز پہننا بھی عورت کے لیے جائز نہیں، ظاہری طور پر صرف اور صرف لیگنز پہن رہی ہیں، ٹی شرٹ پہن رہی ہیں، جائز نہیں۔ ان کے بدن کو جھلکنے والا لباس پہنانا جائز نہیں، ہرگز ہرگز جائز نہیں۔ نوجوانوں اپنے کپڑوں کی تمیز رکھو، ڈھیلے ڈھالے سادے سیدھے کپڑے پہنو۔ اور ہمارے نوجوانوں کے بگاڑ اخلاقی کی کیا ہے؟ فلمیں دیکھنے کی بیماری، گانے سننے کی بیماری ہمارے نوجوانوں میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہم تیری آنکھ سے، تیرے کان سے، تیرے دل سے سوال کریں گے، کیا کچھ دیکھا، کیا کچھ سنا۔ گانے نہ کچھ سنو، گانے سنو گے نفاق پیدا ہوگا، گانے سنو گے ایمان مردہ ہو جائے گا، گانے سنو گے شیطان خوش ہو جائے گا، گانے سنو گے اللہ ناراض ہو جائے گا، گانے سنو گے رحمان سے دور شیطان سے قریب چلے جاؤ گے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانُ فَهُوَ قَرِينٌ، جو رحمان کے ذکر سے دور جائے گا، شیطان کے گانوں کے قریب جائے گا، اللہ شیطان کو پارٹنر بنا کے چھوڑ ڈالیں گے۔ نوجوانوں بلوٹوتھ ہیڈ فون جائز استعمال کرو، دنیا نہیں سن رہی، لے میں میرے کان میں رکھ لے کو اچھے ڈی جے باجے، ہالی ووڈ سانگس، بالی ووڈ سانگس، فل میوزیکلی سانگس، سیسا پگھلا کر اللہ کانا میں ڈالیں گا، سیسا پگھلا کر، کھوپرے کا تیل، پکتا تو تیل لے کانا میں نہیں ڈال لے سکتے، تمہیں پردے پھٹ جاتی، سیسا پگھلا کو ڈالیں گا گانے سنو گے تو۔
गाने नको सुनो, फिल्मा नको देखो, दीन से दूर चले जाएंगे आप लोग, तुम्हारे दिल में निफाक पैदा हो जाएगा, एक नंबर के बदतमीज इंसान बन जाओगे तुम लोग। ये गाने आजकल के हमारी लड़कियों में, हमारी औरतों में पाकिस्तान के इश्क और मोहब्बत के सीरियल देखने की बीमारी पैदा हो गई। हमारे औरतें घर में रहती पाकिस्तान के सीरियल, ऐसे दीवाने सीरियल, वो एपिसोड के पीछे एपिसोड देखे बिना चैन नहीं आता। एक दिन पूरा 1 GB 2 GB नेट वो सीरियल देखने में बर्बाद कर रही हमारे औरतें, हमारे नौजवान लड़कियां। अल्लाह से डरो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, अपने आप को, अपने दिल को अल्लाह के ईमान से तरोताजा रखो। ऐसे अय्याशी फहाशी देखना बंद करो। क्यों? जो चीज तुम्हारी आंख देखेगी, तुम्हारा जिस्म, तुम्हारी फितरत वैसी बन जाएगी। जो हमारी आंखें देखकर हमारा माइंड एक्सेप्ट करता, हमारी मिजाज भी वैसी चुप जाए। इश्क और मोहब्बत के बार बार कहानियां सीरियल के शक्ल में देखेंगे, हमारे दिल में भी किसी न किसी शैतान के ऊपर इश्क की बीमारी पैदा हो जाए। ये रोग है, ये खतरनाक बीमारी है जो ईमान को बर्बाद करती। ऐ नौजवानों, मोबाइल के फितने से बचो, लड़कियों के फितने से बचो, बुरे किरदार से बचो, बुरे खाने से बचो, बुरे कपड़ों से बचो, और अपने चेहरे नबी के चेहरे जैसे बनाओ। क्यों? क़यामत के दिन ये चेहरा नूरानी बनकर चमकेगा। ये नूरानी बनकर, दाढ़ी रखो, तुम्हें गुनाह करने जाओ, देखेंगे होता क्या। दाढ़ी रखो, शराब खाने में जाओ, हिम्मत है क्या, देखेंगे। दाढ़ी रखो, जिना के अड्डे में किसी औरत से जिना करने जाओ, देखेंगे हिम्मत है क्या। शराब खाने में जाने की हिम्मत नहीं हुई तुम ना, दाढ़ियां छोड़ने को, गुटके खाने को, तंबाकू, बीड़ियां, सिगरेटा पीने की हिम्मत नहीं होगी। ये सुन्नत नबी है, नबी की सुन्नत कई बुराइयों से बचाती तुम ना। अरे बड़े बड़े मिनिस्टरां को कौन सलाम नहीं मारेगा? सुन्नत रसूल को देखो, बड़ी उम्र वाला भी तुम ना सलाम करेगा। दाढ़ी रखो, देखो एक बार। अखलाक कब बनती? जब हमें सुधरना चाहती तब हमारे अखलाक अल्लाह अच्छा बनाता। हमें सुधरना नहीं चाहते, अल्लाह हमने कहाँ बनाता? इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह किसी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो इंसान खुद अपने आप को बदलने की फिक्र पैदा नहीं करता। अरे हमारे अंदर फिक्र पैदा हुई तो अल्लाह हमने सीधा बनाता। और हमारे नौजवानों के अंदर बीमारी क्या है? बुरे सोहबत बनाने की बीमारी। वहां गप्पे मार ले बैठ जाती हैं, 4 दोस्त मिल ले, 5वां दोस्त भी दोस्ती कर लेता। एक बार बुरी सोहबत करे, तुम्हारा कैरेक्टर सत्यानाश। दोस्तों का इंतखाब अच्छा करना कभी भी। बुरे दोस्तों की सोहबत जहन्नम में लिख जाती, तुम ना याद रखो। लुच्चों की सोहबत लुच्चा बना डालेंगी, अच्छों की सोहबत अच्छा बना डालेंगी, नेक आदमी की सोहबत नेक बनेंगी, बुरे किरदार की सोहबत तुम्हें एक ना एक दिन 100% बुरा बना डालेंगी। शराब पीने वाला एक घुट पी को देख भागता, पी लेता हूँ। सिगरेट मारने वाला एक चुस्की मार को दे, क्या भी होता नहीं करता, मार लेता हूँ। नहीं पीना, बुरी सोहबत नहीं करना। नौजवानों, नमाज की पाबंदी कीजिए। ये नमाज तुम्हारी जिंदगी की हर बुराई से तुम ना बचा लेगी। इन्नस्सलात तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर। बेशक नमाज तुम्हारी जिंदगी के तमाम बुराइयों से तुम्हें बचा लेगी। क्या नौजवानों नमाज की पाबंदी करेंगे आज के बाद? माशाअल्लाह। दाढ़ी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक चेहरा छोड़ेंगे आज के बाद? का कौन कौन चेहरा छोड़ते, जरा हाथ उठाओ देखेंगे। डरो न को, हाथ उठाओ जी। तुम्हें बदलना चाहे तो अल्लाह बदलाता, तुम्हें नहीं बदलना चाह रहे, अल्लाह कहाँ बदलाता? उठाओ भाई हाथ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जरा खड़ो देख तो, ठहरो, दिख रहे नहीं। माशाअल्लाह। ये पक्का वादा क्या फिक्का वादा? पक्का वादा। माशाअल्लाह। अभी उठाओ जी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तुम्हें नहीं रखते क्या भाई दाढ़ी? उठाओ। जो लोग हाथ उठा रही, अल्लाह की करोड़ों रहमतें बरसेंदे इस आखिरात में, आमीन। अल्लाह उनकी जिंदगी नूर से मुनव्वर करेंदे, आमीन। अल्लाह उनकी जिंदगी को जन्नत का नमूना बना दे, आमीन। माशाअल्लाह। अब हाथा नीचे करो। नमाज की पाबंदी करने का वादा करें और आप लोग
داڑھی رکھنے کا وعدہ کریں. یہ 2 چیزوں پر پابندی کر لی ہے نا, انشاءاللہ تمہارے ٹک ٹاکاں, تمہارے شراب, تمہارے گھٹکا, تمہارے یہ تمباکو, یہ عیاشی, یہ زناکاری سب انشاءاللہ چھوٹ جاتی ہے انشاءاللہ. زیادہ وعدے لے کو کنفیوز کرنے سے بھی 2 چیزاں کے وعدے کریں, نماز کی پابندی اور داڑھی رکھنے کی پابندی. ماشاءاللہ کوشش کرو کہ آپ اب تک اگر گھٹکا کھا رہے ہیں چھوڑ ڈالو, اللہ کے واسطے چھوڑ ڈالو, ورنہ کینسر کی بیماری آتی, جیتی جاگتی جوانی میں چلی آتی. حرام کاری چھوڑ ڈالو, زنا کاری چھوڑ ڈالو. چھوڑیں گے اللہ آپ کو توفیق دے. اگر آپ سدھر جائیں گے, میرا یہاں رمضان آنا اللہ میرا کامیاب کریں گا انشاءاللہ. آپ لوگوں کا سدھرنا میرے لیے سب سے بڑی باعث برکت, باعث مبارک والی بات. اللہ میری زندگی باقی رکھا تو آئندہ رمضان بھی تمہارے ساتھ گزارنے کی اللہ توفیق دیں. آمین. بس میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں اے الہ العالمین ہم تمام کے نیک جائز خواہشات کو پورا فرما دے, ہمارے گناہوں کی مغفرت کر دے. اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی کاملہ عاجلہ عطا فرما. جناب ملیار عبد الواحد صاحب بہت بیمار ہیں, ہارٹ کے مرض میں ہیں, اللہ ان کو شفاء کلی دے کر جلد سے جلد ان کو صحت یابی سے ہمارے درمیان لے کر آ جا. اے اللہ ان کے طرح جو بھی بیمار بھائی بہنیں ہیں سب کو شفاء کلی کاملہ عاجلہ عطا فرما. ہو سکتا یہ تاخرات شب قدر کی بھی رات ہو, اے اللہ اس رات میں ہم تمام گنہگاروں کی مغفرت فرما دے, ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما لے. اے اللہ دنیا کے چپے چپے کے مسلمانوں کی مغفرت کر دے, ان پر اپنی کروڑوں رحمت نازل فرما. اے اللہ ہم میں سے جو رمضان کا عمرہ کرنے کی خواہش رکھتے ہیں آئندہ زندگیوں میں اے اللہ رمضان کا عمرہ اور حج کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے آنے والے بچوں کو نیک نمازی متقی پرہیزگار تو بنا دے. اے اللہ ہماری عورتوں کو پردے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری عورتوں کو, مردوں کو, بوڑھوں کو, بچوں کو دین کے اوپر ثابت قدم رکھتے ہوئے نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم میں سے جو مقروض ہیں, قرضداری میں بہت پریشان ہیں, اے اللہ تیری ذات سے نا امید نہیں ہے, تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے, تیرے خزانوں میں کسی بات کی کمی نہیں ہے. جو ہمارے مجبور بھائی بہنیں کسی وجہ سے قرضے میں مبتلا ہو چکے ہیں, اے اللہ تیرے قدرت کاملہ سے ان کے قرضے کے بوجھ سے ان کو آسانی سے پار فرما دے. ہم میں بہت سارے لوگ شادی ہو کر بھی 6 سال 8 سال 10 سال 15 سال 20 سال, کئی مریض میرے پاس آئے. اے اللہ سچے دل سے میں دعا کرتا ہوں ہمارے جو بھائی بہنیں بے اولاد ہیں, اللہ ہماری دعاؤں کو شفا کا ذریعہ بنا کر ان کو صاحب اولاد بنا دے. اے اللہ ان کو نیک اولاد کی دولت سے مالا مال کر دے. اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کی روزی روٹی میں برکتیں عطا فرما. اے اللہ جو ذلیل ہیں ان کو عزتیں عطا فرما. اے اللہ جو کمزور ہیں ان کو قوت عطا فرما. جو غریب ہیں اے اللہ ان کو مال اور حیثیت عطا فرما. اے اللہ جو لوگ تیرے گھر کے لیے, مسجد کے لیے, مدرسوں کے لیے, دین کی خدمت کے لیے تیرے راہ میں مال خرچ کرنا چاہتے ہیں ان کی کمائی میں ڈھیر ساری برکتیں عطا فرما. اے اللہ ان کے نیک تمناؤں کو پورا فرما دے. اس مسجد کو جو لوگ بنائے ہیں خبر میں گئے ہیں, ہماری نیکیاں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ اے اللہ ایسی بابرکت راتیں, ایسے بابرکت مہینے ہماری زندگی میں بار بار نصیب فرما. ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما. ہم کو ہر کام اخلاص و للہیہ سے کرنے کی توفیق عطا فرما. ریاکاری, تکبری, گھمنڈی سے ہم کو بچا لے میرے اللہ. اے اللہ ہم تمام کے دلوں میں تیرا ڈر, تیرا خوف, تیرا تقوی سال کے 12 مہینے دنیا کے ہر کونے میں تیرا ڈر, تیرا خوف ہمیں نصیب فرما. رمضان کے بعد بھی نمازوں کی پابندی ہماری زندگی میں جاری اور ساری رکھ دے. ہماری زبان پر ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرما. وعدے کو نبھانے, امانت کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. مسجد اقصی کی حفاظت فرما. اسرائیل کے یہودیوں سے چھڑا کر اے اللہ مسلمانوں کی مسجد اقصی کو آزاد کرا دے. مسلمانوں کو مسجد اقصی میں, ہمارے قبلے اول میں آسانی سے تیری عبادتیں بجا لانے کی توفیق عطا فرما. اس رمضان میں جو لوگ روزہ رکھے ہیں, تراویح پڑھے ہیں, زکوٰۃ دیے ہیں, اعتکاف بیٹھے ہیں, عمرہ کو گئے ہیں, سب کی عبادت
عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی ہیں، اے اللہ بہترین بدلہ تو دینے والا ہے۔ اے اللہ ہم تمام کی ٹوٹی پھوٹی نیک اعمال کو قبول فرما لے۔ اے اللہ مرتے دم تک صحت جیسی نعمت ہمیں عطا فرما، صحت و تندرستی کی زندگی عطا فرما، بدنامی کی زندگی، ذلت کی زندگی، قرضداری کی زندگی، بے نمازی کی زندگی سے ہمیں مامون و محفوظ فرما لے۔ جب تک زندہ رکھ امن اور عزت والی سکون والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو اے اللہ مرتے وقت ہماری زبانوں پر کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کلمے والی موت خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ مرنے کے بعد جب قبر میں جائیں حد نگاہ تک ہماری قبر کو کشادہ کر دے، منکر و نکر کے سوال کے جواب آسانی سے دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے قبروں میں جنت کی کھڑکی عطا فرما، جنت کا بچھونا، جنت کا لباس عطا فرما۔ اے اللہ ہم کو ہماری روحوں کو عرش الہی کے سائے میں، جنت کے اعلی علیین میں ہماری روحوں کو جگہ نصیب فرما۔ کسی کے ماں باپ نہیں ہیں، کسی کے دادا دادی نانا نانی نہیں ہیں، اے اللہ جن کے بھی توحید پرست رشتہ دار مر کر گزرے ہیں ان کے روحوں کو اعلی علیین میں جگہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہم کو خبر میں اے اللہ امن والی سکون والی جگہ عالم برزخ میں عطا فرما، عذاب قبر سے بچا لے۔ جب قیامت کے دن جگا تو نبیوں، صدیقوں، شہیدوں، ولیوں، اے اللہ تیرے صالحین شہداء کے ساتھ ہمارا حشر فرما دے۔ اے اللہ قیامت کے دن دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال لینے والوں میں ہمارا حشر فرما دے، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال لے کر تیرے عرش کے دائیں جانب کھڑنے والوں میں ہمارا شمار کر دے۔ اے اللہ ہمارے نبی رحمت للعالمین سید الکونین سید الثقلین ساقی کوثر شافع محشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی تیرے رحم و کرم سے عطا فرما۔ ہمارے نبی کی شفاعت کبریٰ تیرے رحم و کرم سے عطا فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن جہاں تیرے عرش کے سائے کے سوا کہیں کوئی سایہ نہیں رہے گا، الہی ہم کمزوروں کو، ہم تیرے توحید پرست بندوں کو تیرے عرش الہی کے سائے میں جگہ نصیب فرما۔ تیرے عرش الہی کا سایہ پانے جیسے نیک اعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے الہی ہم تمام کو پل صراط کے اوپر سے بجلی کی طرح آر اور پار فرما دے، بجلی کے اوپر سے آسانی سے گزار دے۔ اے اللہ جنت میں جنت الفردوس نصیب فرما، جنت الفردوس میں تیرا دیدار جو سب سے عظیم نعمت عظمیٰ ہے، الہی تیری عظیم نعمت، تیرے احسان عظیم سے، تیرے احسان کرم سے، تیرے بے انتہا فضل و کرم سے، اے اللہ تیرے احسان عظیم سے تیرا دیدار ہم سب کو عطا فرما۔ بغیر تجھے دیکھے آج ہم تجھ سے ڈرتے ہیں، بغیر تجھے دیکھے تجھ پر ایمان لائے ہیں، بغیر تجھے دیکھے بند کمرے میں بھی تیرے ڈر کا خوف محسوس کرتے، کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ اے اللہ تیرا ڈر آج بھی ہمارے دلوں میں ہے۔ اے اللہ ہم تجھے دیکھنا چاہتے ہیں، ہماری نگاہوں کو تیرا چہرے کا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو تیرا دیدار عطا فرما۔ اے پروردگار ہماری یہ نیک دعاؤں کو قبول فرما۔ آنے والا رمضان ہماری زندگی میں ملے نہ ملے، اے اللہ اس رات میں ہماری مغفرت فرما دے، جہنم سے آزاد کر کے جنت کے داخل ہم کو بنا دے۔ اے اللہ ہم تمام کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، خالص للہیت سے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بھلائی کا حکم دے کر برائی سے بچانے والا بنا دے۔ اس مسجد کے لیے جن بھائیوں نے جن بہنوں نے تعاون دیا ہے ان کے تعاون کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم ہمت کیے ہیں، بہت بڑا کام ہے لیکن اسے پائے تکمیل تک پہنچانا تیرا ایک کام ہے۔ ہم آغاز کر رہے ہیں، اللہ تو تیری قدرت سے اس کام کو انجام تک پہنچا دے۔ عورتوں کی مسجد آئندہ سال تک اے اللہ تیری قدرت سے اے اللہ اس مسجد کو پائے تکمیل تک پہنچا کر مکمل کرا دے۔ ایسے جتنی بھی جگہ مسجدوں کی ضرورت ہے اے اللہ ان مسجدوں کو تو بنوا دے۔ اے اللہ تیرے گھروں کو آباد کرنے والا بنا دے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ 2024 کے الیکشن میں مسلمانوں کی حمایت، مسلمانوں کی حمیت، اسلام کی حفاظت کرنے والے لیڈروں کے ہاتھوں میں حکومت عطا فرما۔ اے
پروردگار ہم کو امن اور سکون اور عزت اور اسلام کی حفاظت عطا فرما. دشمنوں کو، اسلام کے دشمنوں کو، مسلمانوں کے دشمنوں کو تیری قدرت سے دور کر دے میرے مولا. آنے والے حالات میں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے، ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما. حرمین شریفین کی حفاظت فرما، علماء حق کی حفاظت فرما، امت مسلمہ کی حفاظت فرما، ہماری مائیں بہنوں کے عزت و آبرو کی، جان و مال کی حفاظت فرما. اے اللہ جب تک جئیں حلال کما کر کھانے کی توفیق عطا فرما، حرام کے دانے، حرام کے لقمے سے بھی ہماری حفاظت فرما. زندگی اور موت کے فتنوں سے تو بچا لے میرے مولا، دجال کے فتنے سے بچا لے، سکرات والی موت سے ہمیں بچا لے، اچانک آنے والے حادثات سے ہماری حفاظت فرما، ہارٹ اٹیک کی بیماری سے بچا لے، کینسر کے مرض سے بچا لے، بڑی بری بیماریوں سے بچا لے. اے اللہ ہم تمام کو شہادت والی موت عطا فرما، روزے کی حالت میں، نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں خاتمہ بالخیر عطا فرما، ہماری نیک دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ ہم اپنے دامن کو جب تیرے ہاتھ میں پھیلا کر مانگتے ہیں، تجھے شرم آتی ہے تیرے بندوں کے خالی ہاتھ واپس لوٹانے سے. الہی ہمارے ہاتھوں میں تیری رحمت، ہمارے دامن میں تیری رحمت بھر دے، کیونکہ تو بے حساب عطا کرنے والا ہے. ہمیں مانگنا نہیں آتا، تجھے دینا ضرور آتا ہے. اے اللہ جو مانگے ہیں وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگے ہیں وہ بھی عطا فرما. جانے انجانے میں ہم نے کسی کی غیبت، چاڑی چغلی کی ہو تو معاف کر دے میرے مولا. قیامت کے دن پاک کر کے ہمیں اٹھا لے میرے مولا. اے اللہ ہم کو دنیا میں بھی ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دے، قیامت میں بھی ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دے. اے اللہ دنیا میں بھی عزت کی زندگی دے، آخرت میں بھی عزت کی زندگی دے. اے اللہ ہمارے والدین کو صحت و عافیت عطا فرما، جن کے والدین زندہ ہیں ان کو صحت و تندرستی عطا فرما. اے اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما. اے اللہ ان بزرگ والدین کا سایہ اولاد کے سروں پر تادیر قائم اور دائم عطا فرما. آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.